उस वक्त शम्मी बेल्जियमी आईने की बैजवी टुकड़ी के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानू। तुम सोच रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलादार की बीवी के यहाँ जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो नहीं। तो शम्मी ने हंसते हुए, नहीं तो आप मेरी आंखों के मद्दार होते तो कभी का गर्व से। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हाँ, जब सर्दी। फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को जिसकी तकलीफ पर महज 10 रुपए सर्फ हुए थे तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीन जेंटलमैन की गर्दन नकटाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह कड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने नामालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ी कांटे देखे। अपने तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शम्मी की काफूरी सफेद सूट में मलबूस ज़हनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे, लेकिन कसरत अक़साम के बाइस में एक भी मुंतखब न कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यज़दानी मिल गया। वो तफरीक क्लब से, जो दरअसल प्रेल क्लब थी, 15 रुपए जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थी तो कुछ ताज्जुब की बात न थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सलवतों को छुपाने लगा। निचली बाईं जेब पर 1 रुपए के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामौजूद दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या जब यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सलवटें और वो रुपए के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो? उसका भी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यज़दानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा, और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा है कि वो रिफत ज़हनी की ज्यादा परवाह करते हैं और वुस्टेड की कम, लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं वुस्टेड की ज्यादा परवाह करता हूं और रिफत ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नजर से ओझल ना हो गया, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वुस्टेड को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मुनि के गुलाब जामुन और अमरतियां खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही न जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचोरियां खूब फूल रही थी। मेरे मुंह में पानी भर आया, उसी तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पा मुनि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज़ और तरीफ़ ज़मानी के ख्याल के बावजूद सफेद पत्थर की मेज पर कोनियां टिकाकर बहुत रग़बत से कचोरियां खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा बनाजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हे में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कि भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पशम उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भाप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ न बोला, कुछ बोल ही न सका। सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचोरियों के धुएं में से आतिशी सुर्ख अमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं और ज़हन में पुष्पा मुनि की हल्की सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया।
اور آج پون گھنٹہ کے قریب بادام باغ کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس عرصے میں جنکشن کی طرف سے ایک مال گاڑی آئی، اس کے 5 منٹ بعد ایک شنٹ کرتا ہوا انجن جس میں سے دہتے ہوئے سرخ کوئلے لائن پر گر رہے تھے، مگر اس وقت قریبی کی سالٹ ریفائنری میں سے بہت سے مزدور اوور ٹائم لگا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ میں لائن کے ساتھ ساتھ دریا کے پل کی طرف چل دیا۔ چاندنی رات میں سردی کے باوجود کالج کے چند منچلے نوجوان کشتی چلا رہے تھے۔ قدرت نے عجیب سزا دی ہے مجھے، میں نے کہا۔ پشپا منی کے لیے گوٹے کی مغزی، 2 سوتی، گلاب جامن اور شمی کے لیے کافوئی مینا کار کانٹے نہ خریدنے سے بڑھ کر کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ کس بے رحمی اور بے دردی سے میری ایک حسین مگر بہت سستی دنیا برباد کر دی گئی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی قدرت کا ایک شاہکار توڑ پھوڑ کے رکھ دوں، مگر پانی میں کشتی ران لڑکا کہہ رہا تھا، اس موسم میں تو راوی کا پانی گھٹنے گھٹنے سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا، سارا پانی تو اوپر سے اپر باری لعاب لے لیتی ہے، اور یوں بھی آج کل پہاڑوں پر برف نہیں پگھلتی، دوسرے نے کہا۔ میں ناچار گھر کی طرف لوٹا اور نہایت بے دلی سے زنجیر ہلائی۔ میری خواہش اور اندازے کے مطابق پشپا منی اور بچو ننا بہت دیر ہوئی دہلیز سے اٹھ کر بستروں میں جا سوئے تھے۔ شمی چولہے کے پاس شہتوت کے نیم جان کوئلوں کو تاپتی ہوئی کئی مرتبہ اونگی اور کئی مرتبہ چونکی تھی۔ وہ مجھے خالی ہاتھ دے کر ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے میں نے چور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور لیبل کے نیچے سے نکال دیا۔ شمی سب کچھ سمجھ گئی، وہ کچھ نہ بولی، کچھ بول نہ سکی۔ میں نے کوٹ کھونٹی پر لٹکا دیا۔ میرے پاس ہی دیوار کا سہارا لے کر شمی بیٹھ گئی اور ہم دونوں سوتے ہوئے بچوں اور کھونٹی پر لٹکے ہوئے گرم کوٹ کو دیکھنے لگے۔ اگر شمی نے میرے انتظار کیے بغیر وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو شاید میری حالت اتنی غیر نہ ہوتی۔ یزدانی اور سنتا سنگھ تفریح کلب میں پریل کھیل رہے تھے۔ انہوں نے 2 گھونٹ پی بھی رکھی تھی۔ مجھ سے بھی پینے کے لیے اصرار کرنے لگے، مگر میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ میری جیب میں دام نہ تھے۔ سنتا سنگھ نے اپنی طرف سے 1 آدھ گھونٹ زبردستی مجھے پلا بھی دیا، شاید اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا شاید اس لیے کہ وہ رفعت ذہنی کی وسٹیج سے زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ اگر میں گھر میں اس دن شمی کو وہی کافوری سفید سوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر نہ آتا تو شاید پریل میں قسمت آزمائی کرنے کو میرا جی بھی نہ چاہتا۔ میں نے کہا، کاش میری بھی جیب میں 1-2 روپے ہوتے، کیا عجب تھا کہ میں بھی بہت سے روپے بنا لیتا، مگر میری جیب میں تو کچھ 3.25 آنے تھے۔ یزدانی اور سنتا سنگھ نہایت عمدہ بوسٹڈ کے سوٹ پہنے نیک عالم کلب کے سیکرٹری سے جھگڑ رہے تھے۔ اس وقت میں نے ایک مایوس آدمی کے مخصوص انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدنا قدرت کے نزدیک گناہ ہے، اس حساب سے تو پریل کھیلنے کے لیے اسے اپنی جرا سے دام دے دینے چاہیے۔ اچانک مجھے کوٹ کی بائیں نچلی جیب میں پشت کی طرف کوئی کاغذ سرکتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے سرکاتے ہوئے میں نے دائیں جیب کے سوراخ کے نزدیک جا نکالا۔ وہ 10 روپے کا نوٹ تھا جو اس دن اندرونی جیب کی تہہ کے سوراخ میں سے گزر کر کوٹ کے اندر ہی اندر گم ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے قدرت سے انتقام لیا۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق پریل بریل نہ کھیلا، نوٹ کو مٹھی میں دبائے گھر کی طرف بھاگا۔ اگر اس دن میرے انتظار کیے بغیر شمی نے وہ کافوئی سوٹ بدل دیا ہوتا تو میں خوشی سے یوں دیوانہ وار کبھی نہ بھاگتا۔ ہاں، پھر چلنے لگا وہی تخیل کا دور۔ گویا ایک حسین سے حسین دنیا کی تخلیق میں 10 روپے سے اوپر ایک دمڑی بھی خرچ نہیں آتی۔ جب میں بہت سی چیزوں کی فہرست بنا رہا تھا، شمی نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھین کر پرزے پرزے کر دیا اور بولی، اتنے پہلے مت بنائیے، پھر نوٹ کو نظر لگ جائے گی۔ شمی ٹھیک کہتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، نہ تخیل اتنا رنگین ہو اور نہ محرومی سے اتنا دکھ پہنچے۔ پھر میں نے کہا، ایک بات ہے شمی، مجھے ڈر ہے کہ نوٹ پھر کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے۔ تمہاری کیمو پڑوسن بازار جا رہی ہے، اس کے ساتھ جا کر تم یہ سب چیزیں خود ہی خرید لاؤ۔ کافوری مینا کار کانٹے، ڈی ایم سی کے گولے، مغزی اور دیکھو پوپی منا کے لیے گلاب جامن ضرور لانا، ضرور۔ شمی نے کیمو کے ساتھ جانا منظور کر لیا
اور اس شام شمی نے کشمیرے کا ایک نہایت عمدہ سوٹ پہنا. بچوں کے شور و غوغا سے میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، مگر اس دن میں عرصے تک بچوں ننے کو اس کی ماں کی غیر حاضری میں بہلاتا رہا. وہ رسوئی سے ایندھن کی کول کی، غسل خانے کی نیند چھت پر، سب جگہ اسے ڈھونڈتا پھرا. پھر میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، وہ ٹرائی سائیکل لینے گئی ہے تمہاری ماں؟ نہیں جانے دو، ٹرائی سائیکل گندی چیز ہوتی ہے. تو غبارہ لائے گی بی بی تمہارے لیے، بہت خوبصورت غبارہ بیٹا. بچوں بیٹے نے میرے سامنے تھوک دیا. بولا گندی. میں نے کہا کوئی دیکھے تو یار، کیسا بیٹیوں جیسا بیٹا ہے. پشپا منی کو بھی میں نے گود میں لے لیا اور کہا، پوپی منا آج گلاب جامن جی بھر کے کھائے گا نا. اس کے منہ میں پانی بھر آیا. وہ گود سے اتر پڑی، بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بڑا سا گلاب جامن کھائیں. بچوں روتا رہا. پشپا منی کتھا کلی مدرا سے زیادہ حسین ناچ برآمدے میں ناچتی رہی. مجھے میرے تخیل کی پرواز سے کون روک سکتا تھا؟ کہیں میرے تخیل کے پہلے زمین پر ہی نہ آ رہے. اسی ڈر سے تو میں نے آج شمی کو بازار بھیجا تھا. میں سوچ رہا تھا شمی اب گھوڑے اسپتال کے قریب پہنچ گئی ہوگی، اب کالج روڈ کی نکڑ پہ ہوگی، اور اب گندے انجن کے پاس. اور ایک نہایت دھیمے انداز سے زنجیر ہلی. شمی سچ مچ میں آ گئی تھی دروازے پر. شمی اندر آتے ہوئے بولی، میں نے 2 روپے کھیموں سے ادھار لے کر بھی خرچ کر ڈالے. کوئی بات نہیں، میں نے کہا. پھر بچوں، پوپی منا اور میں تینوں شمی کے آگے پیچھے گھومنے لگے. مگر شمی کے ہاتھ میں ایک بنڈل کے سوا کچھ نہ تھا. اس نے میز پر بنڈل کھولا. وہ میرے کوٹ کے لیے بہت نفیس ووسٹڈ تھا. پشپا منی نے کہا، دیدی میں گلاب جامن. شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگا دی.